السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کی کوششیں ناکام ہو سکتی ہے لیکن اللہ پاک کی طاقتیں نہیں۔ مقدر دعاؤں کا پابند ہے، دعائیں مقدر کی پابند نہیں۔ تب بھی مانگو جب قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے۔ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہے جو دکھی دل کی خاموش صداؤں کو بھی سنتا ہے۔ تو پھر توکل کے ساتھ اس کے سامنے جھولی پھیلائے رکھو، کیونکہ یقین رکھنے والوں کے لیے ہی یقین کے معجزے ہوتے ہیں۔ آپ کو بنانے والا آپ کی ضروریات سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے بھلا؟ آپ کی کہانی کا مصنف تو اللہ پاک ہی ہے، اور اس سے بہترین مصنف اور کون ہو سکتا ہے بھلا؟ اور یاد رکھو، اور ہمیشہ یاد رکھو کہ ایمان والے ہی سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ اس آزمائش کے بعد آپ ان دعاؤں کا بھی قبول ہونا دیکھو گے جنہیں آپ بھلا چکے ہو۔ اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں بسائیں۔ دوستو، ایسی تمام چیزوں کو نوٹ کریں جو آپ کے دل میں اللہ کی محبت آنے نہیں دے رہی۔ وہ کون سا انسان یا چیز ہے کہ جس کی محبت مجھے اتنا ستاتی ہے کہ میں اللہ کو بھول جاتی ہوں؟ مثلا مجھ پر میرے بچے اور ان کی ذمہ داریاں اتنی ہیں کہ میں ان کی وجہ سے اللہ سے دور ہو رہی ہوں۔ ان سب چیزوں میں میری نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ میں بعد میں پڑھ لوں گی، لیکن وہ بات کبھی آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ان سب چیزوں کو نوٹ کریں، کیونکہ سب سے بڑھ کر، ہر کام سے بڑھ کر ہمارے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہونے چاہیے، لیکن پریورٹی سیٹ کرنی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات، پھر بعد میں سب کچھ۔ دوستو، سب سے پہلے اللہ کے احکام اور اللہ کی محبت، اس کے بعد باقی کام۔ جانتے ہیں جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہر محبت میں بیلنس لاتے ہیں اور ناجائز محبتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ ساری محبتیں جو ہم سے چھوٹ گئی ہے، جو لوگ ہماری زندگی سے دور ہو گئے ہیں، اللہ کریم ان کی بھی کمی کو پوری کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جس وقت آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ ہر چیز لا کر آپ کے آگے رکھ دیتا ہے۔ تو آپ نے اللہ سے محبت کرنی ہے اور نیکی کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروعات کرنی ہے۔ دوستو، ایک دم سے ہم کسی بڑے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ہمیشہ چھوٹی نیکی سے شروعات کریں، آہستہ چھوٹے چھوٹے کام کریں، لیکن ضرور کریں، کیونکہ یہی ہماری اصل ہے، یہی حقیقت ہے، اور یہی ایک ایسا راستہ ہے جو ہر روشنی کی طرف جاتا ہے، جو آپ کو اندھیروں سے نکال سکتا ہے۔ دوستو، زندگی میں ہر شخص تمہیں تمہارا خیر خواہ نہیں ملے گا۔ جہاں لوگ تمہارے ہنر کو تالیوں سے سراہیں گے، وہیں کچھ لوگ تمہارے ہنر کو میلا بھی کریں گے۔ ہر شخص تمہیں ایک جیسا نہیں ملے گا۔ کوئی تمہاری ذرا سی بات پر تمہیں چھوڑ کر آگے بڑھ جائے گا، اور کوئی تمہارے ساتھ ہی رک جائے گا۔ کوئی تمہاری کامیابی کے موقع پر تمہیں حسد کی نگاہوں سے دیکھے گا، اور کوئی تمہاری بلندیوں پر رشک کرے گا۔ کوئی تمہیں ساری کائنات کے سامنے سارے عیبوں سمیت بے پردہ کر دے گا، اور کوئی ان سبھی عیبوں کو سمیٹ کر تمہیں اپنی آغوش میں چھپا لے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، تمہارا واسطہ ہر انسان سے پڑے گا، یہ تمہارا نصیب ہے، لیکن فیصلوں کا اختیار اللہ پاک نے تمہیں دیا ہے۔ اب تم پر ہے کہ تم خود کو کن لوگوں کے ارد گرد رکھنا چاہتے ہو، تم کس کے رنگ میں رکھنا چاہتے ہو۔ خوشی اور غم کا انتخاب انسان خود کرتا ہے۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ کس کی بات کو دل سے لگانا چاہتے ہو اور کس کی بات کو نظر انداز کرنا چاہتے ہو۔ مگر جہاں بھی جاؤ یہ ذہن نشین رکھنا کہ جو شخص جس طرح لوگوں کے سامنے تمہارا تعارف کرواتا ہے، وہ اس شخص کی اپنی ذات کی حقیقت ہے، تمہاری نہیں۔ وہ جو لفظ تمہارے لیے استعمال کرتا ہے، وہ دراصل وہ اس کا اپنا ظرف ہے، تمہارا نہیں۔ دوستو، سجدے میں جب تڑپ پیدا ہو جاتی ہے نا، پھر سجدہ کیے بنا سکون ہی نہیں آتا۔ سجدہ جب اس ذات کے لیے کر رہے ہو، وہ تمہاری تڑپ کو ضائع نہیں کرے گا، وہ کن کہتا ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی جانب لوٹ رہا ہے۔ اسے سجدہ بہت پسند ہے۔ دوستو، اسے سجدہ بے حد پسند ہے، پھر وہ تمہاری زندگی کی ہر غم کو سمیٹ لیتا ہے اور تمہاری جھولی کو بھر دیتا ہے۔ وہ تمہارے بے سکون زندگی میں سکون دیتا ہے، تمہارا دل نماز سے جوڑتا ہے اور تمہیں تہجد تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ اتنا سکون بخشتا ہے کہ اس کا نام لیے بنا تمہیں پھر چین نصیب نہیں ہوتا۔
بہت خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں وہ اپنا قرب دیتا ہے اور ہدایت دے کر اپنی آغوش میں لے لیتا ہے تاکہ اس کا محبوب بندہ بس یہی پکارے اور آخر میں تھا اور میرا رب تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو لوگ کہتے ہیں یہ ضروری ہے وہ ضروری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت، بس اپنا آپ ہونا چاہیے اور آپ کا اللہ سبحانہ وتعالی سے ہر پل بڑھتا ہوا تعلق ہونا چاہیے۔ جب اللہ کی یاد میں دل تڑپتا ہے، آنکھیں رونا چاہتی ہے، دل اس کے قرب چاہتا ہے، ایسے میں دل چاہتا ہے کہ دنیا سے ہٹ کر دور کسی تنہائی میں بیٹھ کر اس کے ذکر سے دل کو سیراب کرو، بس پھر اسے یاد کرو، بس اس کا ذکر ہو، دل میں اس کی یاد بسی ہو، دل میں اس کی محبت ہو، دل کو سکون ملے اپنے رب کی یاد سے، دل کی ویرانی کو، اللہ کی یاد کو، اس بے قراری کو، اس بے چینی کو اللہ کے ذکر سے سکون ملے، ایسا میرا دل کہتا ہے اور مجھے ایسے ہی سکون ملتا ہے۔ دوستو تم بھی ان نامحرم محبتوں سے نکل کر اپنے رب تعالیٰ کی محبت کی طرف آ کر تو دیکھو۔ سچ کہتی ہوں تمہارا بھی دل واپس پلٹ کر ان گمراہی کی دنیا میں جانے کو نہ ہی چاہے گا۔ راضی رہ کر تو دیکھو، کسی اور کے آگے خود کو یوں بے بس ہونے کو دل نہ ہی چاہے گا۔ تم ایک بار اس کو پکار کر تو دیکھو، لبیک کہہ کر تو دیکھو، اس کے حکم کے علاوہ کسی اور کا حکم ماننے کو تمہارا دل نہ ہی چاہے گا۔ قرآن کریم کو کھول کر تو دیکھو، کسی اور سے اپنے سمجھنے کی توقع بھی نہ رکھو گے۔ تم اسے پڑھ کر تو دیکھو، کسی اور کے جواب کی ضرورت درپیش نہ آئے گی۔ تم قرآن میں خود کو ٹٹول کر تو دیکھو، کسی چیز کی ضرورت نہ ہوگی۔ قرآن میں اپنے رب کی محبت میں گم ہو جاؤ۔ دوستو زندگی بدلنی ہے تو قرآن کریم کا سہارا لو، مضبوط بننا چاہتے ہو تو اسے تھام لو، دل نور سے منور کرنا چاہتے ہو تو سمجھ کر پڑھو، سمجھ کر پڑھنا شروع کر دو، ہر پہلو بدل جائے گا، زندگی سکون کی وادیوں میں چلی جائے گی۔ ہزاروں سوالات ذہن میں گردش کرتے رہتے ہوتے ہیں کہ جن کے جوابات نہیں ملتے۔ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس میں ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ دوستو ہر پریشانی کا حل موجود ہے قرآن کریم میں۔ اس میں رب تعالیٰ رب العالمین خود اپنے بندوں سے بات کرتا ہے اور خود فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے باتیں کرو، اس کو اپنا بہترین دوست بناؤ، اس سے باتیں کرو۔ اس بات کا تو یقین ہوتا ہے نا کہ ایک اچھا دوست مشکل گھڑی میں کام آتا ہے، تو رب العالمین ہی وہ ذات ہے جو ہر مشکل میں دوست بن کر کرم کرتا ہے، جو ہر درد کی دوا بن جاتا ہے، جو اپنے بندوں کو راہ ہدایت دیتا ہے اور قرآن کریم سے اپنے نزدیک کر لیتا ہے، جو خود ہم کلام ہوتا ہے اور پھر خود ہر پریشانی کا حل بن جاتا ہے، جو بھٹک جانے پر دوبارہ اپنی جانب توجہ کرتا ہے اور دل اپنی محبت سے پرنور کر دیتا ہے، پھر وہی ہوتا ہے جو صبر کی راہ پر سکون بخشتا ہے اور ہدایت کی روشنی دے کر صالحین میں شامل کر لیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ دوستو کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ بہت اکیلی ہو گئی ہوں، کوئی نہیں رہا پاس، تو اچانک کہیں سے ندا آتی ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ پھر اس ندا پر میں اپنی زندگی کے سارے مسئلے کو ایک پوٹلی میں باندھ دیتی ہوں اور اٹھا کے اس سے اپنے رب تعالیٰ کے حضور حاضر کر دیتی ہوں، جو ایک پتھر کو حجر اسود بنانا جانتا ہے۔ میں بولتی ہوں وہ سنتا ہے، وہ سننا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی بھی وہ مجھے خاموش ہونے کو نہیں کہتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ بس کرو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ میں بول بول کے تھک جاتی ہوں، وہ سن سن کے نہیں تھکتا ہے۔ پھر جب میں تھک کر آنکھوں سے ٹپکتے آنسوؤں سے باتیں کرتی ہوں تو وہ مجھے دلاسے دیتا ہے، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی اور خوش ہو جاؤ گے۔ تو اس ندا پر میرا سر ندامت سے جھک جاتا ہے اور کتنا دے گا میرا رب العالمین، لے کر میری جھولی بھر گئی، لیکن دے کر تیرے خزانے ختم نہ ہوئے۔ تو وہ محبت سے کہتا ہے اور اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے۔ سبحان اللہ۔ بس پھر میری ذات ہوتی ہے اور میرا رب ہوتا ہے۔ میں جو رب کو اپنی پریشانیاں سنانے بیٹھی تھی تو گنتے پتا چلا کہ میرے پریشانیوں سے کہیں زیادہ تو میرے رب کی نعمتیں ہیں میرے پاس۔ تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کوئی پھر مجھے دلاسا دیتا ہے، میں گنتی جاتی ہوں، نعمتیں ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے رب میں نے ہر لمحہ تیری نافرمانی کی ہے، ہر لمحہ تیری ناشکری کی ہے، تو مجھ سے ناراض ہو گیا۔
میں پھر ٹوٹ پڑتی ہوں، ندامت سے گر پڑتی ہوں، تب پھر اس کی محبت مجھے تھام لیتی ہے۔ تمہارے رب نے تم کو تنہا نہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے بیزار ہوا ہے۔ وہ قدم قدم پر، میرے ہر آنسو پر، میری ہر ہر پکار پر مجھے سنتا ہے، مجھے جواب دیتا ہے اور مجھے احساس دلاتا ہے، دیکھو تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی باتیں سمجھ میں آنا۔ دوستو، قرآن کی باتیں سمجھ میں آنا، قرآن کا دل پر اثر کرنا، قرآن کریم سے موٹیویشن ملنا، ایسا تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب یہ سوچ کر قرآن کریم کھولا جائے کہ اس میں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف میرے لیے ہی ہے۔ اس غرض سے قرآن پڑھا جائے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن سمجھ میں آئے ہی نہ۔ جتنا آپ اس کتاب سے قریب ہوتے جائیں گے، آپ اس سے محبت کریں گے، جتنا آپ اس سے فائدہ اٹھاتے جائیں گے، یہ اپنا آپ کھلتے جائے گا۔ جس نے دل بنایا ہو وہ اس دل میں آنے والی خواہشات اور خیالات نہ جانتا ہو، ایسا کیسا ممکن ہے؟ اور پھر وہ ایسا کہہ رہا ہے کہ تم مانگو اور میں تمہیں دوں گا۔ وہ آپ کا اللہ ہے، آپ اس کے ہو، اور وہ آپ کا ہے، آپ کو خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو کہہ رہا ہے، تو تم کیوں نہیں مانگتے؟ اس نے تمہیں دینا ہے۔ ہاں دوستو، اس نے تمہیں دینا ہے، اسی لیے تو بلا رہا ہے اپنے پاس۔ وہ جب نوازنے پہ آتا ہے نا، تب ہی تو ڈالتا ہے دعا کا خیال دل میں۔ دعاؤں کے لیے ہاتھوں کا اٹھنا بھی تو اس کے کن کی نشانی ہے۔ پھر دعاؤں کا یوں اللہ سے باتیں کرنے میں بدل جانا، یہ تو اس کے کن فیکن کی واضح دلیل ہے۔ بس یہ بات یاد رکھو، تمہارا رب تمہاری جھولی اور تمہارے ہاتھ دعاؤں کے لیے اس لیے نہیں اٹھاتا کہ اسے بھرے بغیر ہی لوٹا دے۔ تمہارے لفظوں کو چپ کرواتا ہی وہ تب ہے جب وہ تمہاری خاموش دعاؤں پہ کن کی مہر لگانا چاہتا ہے۔ تمہاری ترستی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہی تب تمہیں تسلی دینے کے لیے ہے کہ تمہارے رب نے سب سن لیا ہے، اور پھر دل میں سکون اتار کر، مسکراہٹ کو ہونٹوں پر بکھرا کر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جو آپ نے مانگا ہے جلدی عطا کر دیا جائے گا۔ وہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ اپنے در پہ بلاتا ہے آپ کو۔